7 عادتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو رسوا کر دیتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی عادت کہ بد چلن سے دوستی کرنا، برے آدمی سے دوستی رکھنا۔ سب سے پہلی چیز، پہلی عادت، برے آدمی سے دوستی رکھنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ جب تم دوستی کرو تو دوستی کرتے وقت 100 بار سوچو پہلے کہ کس سے میں دوستی کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی سے سلام علیکم ہوئی تو وہیں سے ہی دوستی کے بنیاد رکھ ڈالی، یہ دوستی نہیں، بلکہ سوچو۔ اس کو سادہ الفاظ کے اندر شریعت مطہرہ کی نگاہ کے اندر دوستی دین کا نام ہے۔ جب آدمی کوئی دین اختیار کرتا ہے نا تو اس سے پہلے سوچتا ہے کہ میں اس دین کے اندر داخل ہونے لگا ہوں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس دین کے اندر فرائض کیا کیا ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کو اپنانا ضروری ہے میرے لیے، کن کن چیزوں کی پابندی کروں گا۔ دوستی کرتے وقت ان چیزوں کا انسان ہر وقت خیال رکھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دوستی کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ انسان کے اوپر 24 گھنٹے رہتا ہے، رات ہے، دن ہے، دوپہر، شام، صبح، ہر وقت دوستی کا اثر انسان کے اوپر رہتا ہے کہ دوستی ایک ایسی چیز ہے اگر دوست اگر برا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ برائی کے جو اثر ہیں وہ انسان کے اوپر رہیں گے۔ جو دوستی اچھی ہے تو وہ اچھائی کے اثر بھی انسان کے اوپر رہیں گے، کیونکہ یہی دوستی قیامت کے دن اگر جس نے دوستی رکھی ہے اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر دوستی رکھی ہے، رب کی رضا کی خاطر دوستی رکھی، جب قیامت کا دن آئے گا نا سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ واحد یہی دوستی ہوگی جو قیامت کے دن بھی نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ جن لوگوں کی دوستی رب کے دین کی خاطر تھی، جن لوگوں کی دوستی رب کی رضا کی خاطر تھی، وہ قیامت کے دن بھی رب تعالی حکم فرمائے گا فرشتوں کو کہ فرشتے ہو نور کے ممبر بچھا دو، رب کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور یہی دو دوست ان نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے نور کے تاج پہن کر۔ یہ دوستی ایسی، اگر ظاہری بات ہے بد چلن سے دوستی کرو گے تو جہنم میں خود پہ خود جاؤ گے، اگر اچھے سے دوستی کرو گے تو اس کا پھر نتیجہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے المرء مع من احب، حضور نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ دنیا پہ دوستی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا، اسی دوست کے ساتھ ہوگا جس دوست کو اس نے دنیا میں اپنایا تھا رب کی رضا کی خاطر۔ ہاں اگر اب رب کا قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بڑے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست ہوں گے لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں پر ایک آدمی تھا جس کی طرف رب کے قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر رب نے اشارہ کیا، جس آدمی کی طرف، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اصرار کرنے لگا کہ حضور میں لوگوں کی دعوت کرتا ہوں، آپ بھی میری دعوت پہ آئیں، میں دوستوں کی دعوت کرتا ہوں، لوگوں کی دعوت کرتا ہوں، آتے ہیں میرے پاس، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پیتے ہیں، آپ بھی آئیں میری دعوت پہ۔ جب بہت زیادہ اصرار کرنے لگا نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری دعوت پہ آتا ہوں لیکن میری ایک بات، وہ مان لے گا؟ کہنے لگا جی مانوں گا۔ حضور نے فرمایا پھر تو میرا کلمہ پڑھ لے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا نا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے اور دوست تھے عقبہ بن امید کے، امیہ بن خلف، یہ ایک گہرا دوست تھا عقبہ بن امید کا۔ اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ یار میں نے سنا ہے کہ تو نے دوستی لگا لی ہے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ۔ اس نے کہا میں نے دوستی لگائی ہے اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ظاہری بات ہے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اوروں کے ساتھ تو دوستی لگ نہیں سکتی، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس نے جناب علی اونچی نیچی باتیں کی، لگائیں، اور وہ اس کا پہلے ظاہری بات ہے پرانی ایک دوستی تھی تو اس نے مجبور کر دیا اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دوستی توڑنے سے۔ یہ اس نے نیا کلمہ پڑھا تھا، جب اس نے مجبور کیا نا، اب برا دوست تھا، ظاہری بات ہے برا دوست جہنم کا ٹھکانہ بناتا ہے انسان، تو یہ ایمان لایا تھا لیکن پھر مکر گیا، سیٹ پہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں لیکن وہ دوستی وہ ہمیشہ کے لیے جہاں دنیا میں رب کی رضا کی خاطر
باتیں لگائی گئی تھی، تو قیامت کے دن مولا کریم بھی اس کو اس طرح نکھیر کر لوگوں کے سامنے لائے گا کہ اس کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبر بچھا کر، ان ممبروں کے اوپر بٹھا کر نور کے تاج پہنائے جائیں گے، اور لوگ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے، یار کمال کی دوستیاں تھیں ان لوگوں کی دین کی خاطر، کمال دوست تھے جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر دوستی لگائی، کمال دوست تھے جو رب کی رضا کی خاطر، رب کے دین کی خاطر انہوں نے دوستی لگائی۔ تو پہلی چیز، بد چلن دوست سے دوستی کرنا انسان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کو رسوا، کیونکہ دوستی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے انسان کے اوپر، بڑا اثر دوستی۔ اب اندر تجربہ کر کے دیکھ، یہ بچے اگر یہ ان کو آج دوستیاں مل جائیں نا، کچھ لوفر لفنگوں گی، ان کا ذہن چینج ہو جائے گا۔ آج لوگ جو بار بار روتے پھرتے ہیں یار ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولادوں کے ذہن پر دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک انسان کی دوستی اور صحبت انسان کو نیک کر دیتی، برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اچھے دوست کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، دوستی کرنے سے پہلے وہ 3 نشانیاں اس میں دیکھو، اگر پائی جائیں تو وہ دوستی کے قابل ہے، اگر نہ پائی جائیں تو وہ دوستی کے قابل نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ پہلی نشانی کیا؟ حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کی پہلی نشانی یہ ہے تم اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ کیا مطلب؟ تم اس کے چہرے کی طرف دیکھو گے، تمہاری پہلی نظر سنت رسول پہ پڑے گی، اس کے سر کی طرف دیکھو گے، پہلی نظر سنت رسول پہ پڑے گی، اس کے کپڑوں کی طرف دیکھو گے، پہلی نظر سنت رسول پہ پڑے گی۔ فرمایا کہ تم دیکھتے جاؤ تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اچھے دوست کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی حضور نے فرمایا کہ وزاد فی عملکم منطقہ، فرمایا کہ جس کو وہ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، یہ دوسری نشانی ہے اس کی، وہ بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری نشانی اچھے دوست کی نشانی کیا بتائی؟ فرمایا وذکرکم الآخرۃ عملہ، جب تم اس کے عمل کی طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اگر یہ 3 نشانیاں اس کے اندر پائی جائیں، 3 نشانیاں، سمجھ جاؤ کہ یہ دوستی کے قابل ہے۔ اسی کے ساتھ دوستی وہ بھی رب کی رضا کی خاطر، رب کے دین کی خاطر لگائی جائے، بس رب کی رضا کی خاطر، جب وہ دین سے ہٹ جائے تم بھی ہٹ، یہ 3 نشانیاں اس کے اندر پائی جائیں تو دوستی لگاؤ، ورنہ دوستی توڑ دو۔ تو پہلی نشانی پہلی چیز جو انسان کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی رسوا کر دیتی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ بد چلن سے دوستی کرنا۔ ہمیشہ نیک آدمی سے دوستی کرو گے رسوا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک خوشبو کی مانند ہوتا ہے، جدھر سے گزرے گا خوشبو آئے گی۔ اگر برے سے دوستی کرو گے تو وہ لوہار کی بٹھی کی طرح ہوتا ہے، ساتھ بیٹھو گے تو جناب کپڑے جالی جائیں گے، اور کچھ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ چنگاریاں کپڑوں کے اوپر ضروری پڑے۔ اور دوسری چیز، کیونکہ 7 عادتیں انسان کو دنیا میں رسوا کر دیتی ہیں، ان میں سے دوسری چیز ہے دعوت کے اندر بن بلائے چلا جانا۔ کسی نے دعوت کی، ایک نے دعوت کی تو جب دعوت پہ آیا تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آیا۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں، خود اس کی دعوت ہے نا، تو جب دعوت پہ آیا تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر، یا پھر اور 2-4 آدمی ساتھ لے کر آ گئی۔ دعوت ایک کی تھی۔ اب حدیث پاک ہے اس کے بارے میں 3 حدیث مبارک ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بن بلائے دعوت پہ آ کر کھانا کھاتا ہے وہ فاسق ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بن بلائے دعوت پہ آتا ہے کھانا کھاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بن بلائے دعوت پہ آتا ہے آ کر کھانا کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، اور حرام اسی حال میں ہو جاتا ہے، ایک کی دعوت ہے تو دوسرے بغیر دعوت کے آگے۔ یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، شادی پہ ایک آدمی کی دعوت ہے تو 2-4 بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، کیا ہے جی بچے ہیں، حالانکہ وہ حرام کھا کر آ جاتے، دعوت ایک آدمی کی بن بلائے اور ساتھ چلے جائیں۔ ہاں یہ حسن ہے کہ جس نے بلایا اگر وہ اجازت دے دے کہ یار میں نے جن جن کو نہیں بلایا تھا وہ بھی تمہارے پاس آ گئے، اگر وہ اجازت دے دے یہ کھا لیں تو ان کے لیے حلال ہے، اگر بغیر اجازت یہ کھائیں گے تو ان کا کھانا بھی حرام۔ اور یہ بن بلائے دعوت پہ آنا یہ انسان کو دنیا کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیتی وہ یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں میں دخل اندازی کرنا۔ اس نے بات نہیں کرنی تھی، بات اوروں کی تھی، جان بوجھ کر کود کر اندر جا پڑنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عادت ہوتی ہے ایسی باتوں میں پڑھنے کی، خواہ شاید ان کو دل کو سکون ملتا ہوگا یا ذہن کو سکون ملتا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ غالباً مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں خواہ ایسے جہنم خریدتے ہو، خواہ دخل اندازی کر کے دوسروں کی باتوں دل آزاری ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو
جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، مہمان بن کر آنا اور میزبانوں پر حکم چلانا ہے۔ مہمان بن کر بیٹھنا اور میزبان پر حکم چلانا، یار کمال ہے، میرے کہے بغیر تم فلاں یہ کام کر، ایسا نہ کرو یار، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ خواہ یہ بھی انسان کو رسوا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہیں پہ بیٹھا ہی رسوا ہو جاتا ہے، دوسرا اتنی بات کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یار تجھے کیا ہے، تو وہ مہمان بن کر آیا، بس چپ کر کے بیٹھ، کھانا کھا پی بس چل۔ اور مہمان نوازی بھی بعض حدیثوں میں آتا ہے 3 دن ہوتی ہے، بس اس کے بعد پھر مہمان نوازی نہیں ہوتی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مہمان بن کر جاؤ تو میزبان کو رسوا، ذلیل و رسوا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا وقت بھی آ جائے کہ اس کے پاس تمہارے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو اور تم تنیج کر بیٹھے ہو وہاں پہ، اپنا مقصد پورا کرو، جو مقصد تمہارا ہے بس جاؤ، اور میزبان پر حکم مت چلاؤ۔ اگر تم میزبانوں پر حکم چلاؤ گے مہمان بن کر، فرمایا پھر بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ نا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک رب کے ولی گزرے ہیں، پہلے بادشاہ تھے، بس ایسے عشق لگا کہ بادشاہی چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ نا مہمان بن کر گئے کسی جگہ پہ، تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یار فلاں آدمی ابھی تک پہنچا نہیں ہے، تو ایک آدمی ساتھ کہنے لگا کہ یار وہ موٹا سا ہے، حل نہیں سکتا ہوگا، یہ نہیں کر سکتا ہوگا، وہ نہیں کر سکتا ہوگا، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہے کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کھانا نہیں کھایا، وہیں سے اٹھ پڑے اور شرمندہ رہے کہ مولا میں ایسی صحبت میں چلا گیا ہوں جہاں لوگ اوروں کی غیبت کر رہے تھے، مسلمان بھائی ایسی صحبت میں جا کر بیٹھا ہوں جہاں دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، اٹھ کر آئے۔ بعض فرماتے کہ 3 دن تک آپ اسی سوچ میں پڑے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے کہ مولا میں ایسی صحبت میں جا کر بیٹھا ہوں، کھانا نہیں کھایا 3 دن، اور اپنے پیٹ کو ملامت کرتے رہے کہ میں تیری خاطر ایسی محفل میں گیا ہوں۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ جو دنیا کا حریص ہو اس سے کبھی طلب نہ کرنا، مدد طلب نہ کرنا، جو دولت کا حریص ہو، کیونکہ دولت مند آدمی وہ ہوتا ہے جو دل کا دولت مند ہو، دنیا کا نہیں۔ دنیا کا جو دولت مند ہوتا ہے نا، دنیا کا دولت مند کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جب بھی بھرے گی تو قبر کے اندر اس کی مٹی ہی اس کا پیٹ جا بھرے گی۔ جو دل کا دولت مند ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی آ گیا نا تو رب کا شکر ادا کیا اور خوشی سے اس کو بانٹا بھی اور کھایا، یہ دل کا دولت مند ہوتا ہے۔ اور جو دل کا دولت مند ہو نا، اس سے مدد طلب کرو، کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں ہوگی اور وہ خود بھی رسوا نہیں ہوگا۔ جو دنیا کا دولت مند ہے نا، دنیا کا طالب ہے، دنیا طلب کرتا رہتا ہے، اس سے جب بھی تم مدد طلب کرو گے رسوا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ تم اگر دنیا میں رسوائی نہیں چاہتے تو پھر ایسے آدمی سے حریص، جو دنیا دولت کا حریص ہو، ایسے آدمی سے مدد طلب کبھی مت کرو۔ اور 6ٹھی چیز، مجلس میں بیٹھے ہو، کسی مجلس میں بھی اپنے سے اونچے شخص کے ساتھ مت بیٹھو۔ کبھی کبھار لوگ ایسے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویر کو چڑھانے کے لیے نا خود وہاں سے چل کر آتے ہیں، بس راستہ کوئی ملے یا نہ ملے تھوڑا سا ایسا چلتا کسی دولت مند آدمی کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے سیلفی لے لی سوشل میڈیا کے پیچھے، کوئی دیکھے یار میں تو بڑے سردار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ چیز بھی تمہیں رسوا، ذلیل و رسوا کر دے گی۔ اور 7ویں چیز، ان لوگوں کو خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہو، ان لوگوں کو خطاب کرنا، دین سکھانا، دین سمجھانا جو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب بھی تم ان ایسے لوگوں کو خطاب کرو گے، ایسے لوگوں کو بیانات کرو گے، ایسے لوگوں کو دین سکھاؤ گے، رسوا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، اگر تم ان 7 چیزوں کو اپنا لوگے نا تو رسوا ہو جاؤ گے دنیا میں۔ بہتر ہے کہ ان سے دور رہو، تم جتنا ان سے دور رہو گے اتنا دنیا میں تمہارے لیے بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔